اور ان کے اسٹوڈیو آنے کا موقع ملا. سہا افضل سے بڑی اچھی ملاقات ہوئی اور ہم گپ شپ کر رہے تھے خوش رہنے کے راز کیا کیا ہیں. تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا انٹریکشن سہا افضل کے ساتھ کیوں نہ ریکارڈ ہی کر لیا جائے. سہا آپ خوش بھی بہت رہتی ہیں, خوش رہنے کی تلقین بھی بہت زیادہ کرتی ہیں. تو چھوٹی چھوٹی ایسی کیا چیزیں ہیں جو ہم اپنے دوستوں سے شیئر کریں. آپ کے نزدیک آپ ماشاء اللہ ٹی وی پر کافی عرصہ سے نظر آتی ہیں, بڑا زبردست ہیپی پروگرام آپ کا اور بڑی موٹیویشنل بھی آپ رہتی ہیں. تو کیا میسج آپ کا؟ سب سے پہلے تو بےحد شکریہ آپ کا. یہ بہت کم ہوتا ہے, یہ کہیں کہ پہلی یا دوسری دفعہ ہو رہا ہے کہ میں کسی کو انٹرویو دے گی, بیکاز میرا کام یہ ہے کہ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے سوال کرتی رہتی ہوں, خوش رہتی ہوں. لیکن آپ نے مجھ سے سوال کیا تو مجھے اس چیز کی خوشی ہو رہی ہے. دیٹ از کالڈ ہیپینس. بیسیکلی یہ خوشی ہے. اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس سیگمنٹ میں مجھے شامل کیا. اور دوسری بات یہ کہ خوش رہنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ میرے پاس آئے, آپ کو نہیں مجھے موقع ملا آپ سے بات کرنے کا. آپ سے ایک سوال میں نے شو میں پٹ کیا, آپ نے اس سوال کے جواب میں شعر بھی کہا, گفتگو بھی کی. ہر ایک اسٹیٹمنٹ آپ کی ایک موٹیویشن تھی. ہر ایک اسٹیٹمنٹ مجھے بتا رہی تھی کہ میں نے اپنے پروگرام میں اگلا سوال یا اگلا ٹاپک یا اگلی بات جو کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے. تو بیسیکلی جو کر کے چیز مجھے خوشی ملتی ہے بیسیکلی وہی خوشی ہے. آپ میرے شو میں آئے, مجھے آپ سے مل کے خوشی ہوئی, یہ بھی خوشی ہے. ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ہم مس کر دیتے ہیں اور ہم سوچتے نہیں اس کے بارے میں. اگر آج مجھے ناشتے میں کچھ اچھا مل جائے گا, ہو سکتا ہے میں میک اپ میں جاؤں تو میرے جو کولیگس ہیں انہوں نے کچھ اچھا منگایا ہو, وہ کھا کر میں خوش ہو جاؤں گی, لیکن اس خوشی کو میں اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کروں گی. اچھا, کتنی اہم بات آپ کر رہی ہیں کہ جو ہمیں لمحہ میسر ہے اس لمحے ہم خوش ہونے کا فیصلہ کر لیں. اچھا, بعض اوقات ہم پچھلی سوچ میں ہوتے ہیں اور بعض اوقات ہم اگلی سوچ میں ہوتے ہیں, جبکہ اصل جو ہمیں خوش کر سکتا ہے وہ ہمارا لمحہ موجود ہے, ہماری مائنڈ فلنس ہے. تو آپ کچھ کھا رہے ہیں یا آپ کچھ محسوس کر رہے ہیں, تو جب آپ اس چیز کو پوری طرح سے گریب کرتے ہیں, اتارتے ہیں, ایبزارب کرتے ہیں, تو آپ کے اندر خوشی سرایت کرنے لگتی ہے. میں آپ کی بات بتاؤں, everything you have is here and now. That's all. آپ کے پاس سب کچھ وہی ہے جو ابھی ہے, اس وقت ہے. ہم ہمیشہ اس تگودوں میں یقین کریں, اگر آپ اپنے آج کو بہتر کر لیں نا. آج میں آپ سے مل رہی ہوں, بات چیت کر رہی ہوں, آج کا دن اگر میں اچھا گزار لوں گی, یہ آج کا دن کل کو ماضی بن جائے گا. بالکل, ماضی خوبصورت ہو گیا. بالکل. اگر آج کا دن میرا اچھا گزرے گا, اس کا مطلب میرا کل کا بھی اچھا گزرے گا. تو آج کے دن کی وجہ سے میرا مستقبل بھی اچھا ہوگا. اگر آپ آج کے دن کو بہتر کر لیں, یہی آپ کا ماضی ہے, یہی آپ کا مستقبل ہے. لیکن ہم مس پتہ کیا کرتے ہیں, ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مس کرتے ہیں جو ہمیں ایسے ہی بونس میں مل جاتی ہیں, لیکن ہم ریئلائز نہیں. اور آٹومیٹک چلتے ہوئے اس سارے سسٹم کو, جو ہمارے جسم کا سسٹم ہے, جو ہمارے کائنات کا ایک مدار میں گھومنا اور یہ سب کچھ اس زمین کے سسٹم کو بھی اگر ہم دیکھیں تو کتنی ایسی بلیسنگز ہیں جن کو اگر ہم کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو وہ ان گنت ہوتی چلی جاتی. گنتی ختم ہو جائے گی لیکن ایسی بلیسنگز ختم نہیں ہوں گی. لہٰذا وہ جو ہیئر اینڈ ناؤ والی بات ہے, کیونکہ اگر ہم اپنے مستقبل کو اچھا کرنا چاہتے ہیں اور خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو اس کا واحد سورس اور ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنے آج کو اچھا کر لیں. لیکن میں آپ کی بات بتاؤں, لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو آپ اور میں آج پہلی دفعہ تو نہیں کر رہے. اسکرین پہ, اس سوشل میڈیا پہ, اس یوٹیوب پہ بے شمار ایسی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. بڑے میں بہت بی کے شیوانی کو دیکھتی ہوں, میں قاسم رشا کو پاکستان سے دیکھتی ہوں, ذاکر حسین, ہم ان تمام لوگ کو دیکھتے ہیں. یہ باتیں بڑے لوگوں نے کی ہوئی ہیں. The thing is کہ how to implement in your life. بالکل. On your life. کیسے کرنا ہے, مطلب تندرستی ہزار نعمت ہے, صفائی نصف ایمان ہے, خوش رہیں, مایوسی کفر ہے, مایوسی گناہ ہے. یہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے جو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. لیکن مجھے بتائیں, آج کل ہر 2 میں سے 1 اور 3 میں سے 2 بندے مایوس ہیں. کس چیز سے مایوس ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. زندگی میں لوگوں کی اگر ہم سٹوریز کو ڈگ آؤٹ کریں تو ان کے پاس کتنی بڑی بڑی پریشانی, اور وہ پھر بھی صابر شاکر گھومتے ہیں. اور ہم مایوس کیوں ہیں؟ آپ 2 بچوں سے پوچھ لیں جو یونیورسٹی کے, مایوس کیوں ہوں گے؟ کلاس میں اس کی دوست ہے, اس میں گھر پڑی, ٹیچر نے اچھے مارکس نہیں دیے. مطلب ہمارے پاس مایوسی کی وجوہات کیا ہیں, آپ یہ دیکھیں. اور جو لوگ مایوس ہیں, جو دراصل مایوس ہیں, ان سے مایوسی کی وجوہات پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ ان کے ماں باپ نہیں ہیں. وہ بتائیں گے کہ ان کے بڑے بھائی کی یا بڑی بہن کی جوان ڈیتھ ہو گئی ہے, خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ گیا زندگی میں. یہ ہوتی ہے مایوسی والی چیزیں. لیکن اس پر بھی اللہ نے کہا ہے کہ آپ سوچیں ذرا, مایوسی کو کفر یا گناہ کیوں کہا گیا؟ مطلب گناہ اسلام میں بینگ اے مسلم, میرا کامل ایمان ہے اس بات پہ کہ گناہ کتنی بڑی چیز ہے. لیکن اگر مایوسی کو گناہ کہہ دیا, کفر کہہ دیا, تو یہ کتنی بڑی چیز ہے جو اس کی پریکٹس ہم اتنی زیادہ کرتے ہیں روز. کیونکہ یہ خدا سے مایوسی والی بات ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ زمین کے اوپر کے عرصہ میں اگر آپ کا وجود اللہ نے زمین کے اوپر رکھا ہے, آپ کو ایک دن عطا کر دیا, آپ کو
کچھ کرنے کی کریج، حوصلہ یا توانائی عطا کر دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر نیچر اگر آپ سے مایوس نہیں ہے تو آپ کا مایوس ہونا بنتا نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے لمحوں کو گریب کر سکتے ہیں. دیکھیے ذرا ان لوگوں کی طرف جن کے بڑے محدود اختیارات تھے، جن کے پاس بہت زیادہ وسائل نہیں تھے، اور انہوں نے دنیا میں اتنا زیادہ کنٹریبیوشن کیا ہے. سو اگر ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنی ویلیو کرنا شروع کرے اور دیکھنا شروع کرے تو اس کے پاس ان گنت ایسی چیزیں نکل آئیں گی جو نعمتیں کسی اور کو میسر نہیں ہے، کوئی دوسرا ان کے لیے ترستا ہے. میں پتہ کیا کہتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ اگر آپ خود سے محبت کریں گے تو لوگ آپ سے محبت کریں گے. بالکل. آپ نے کبھی مطلب آپ نے بھی اس چیز کی پریکٹس کی ہوگی، موٹیویشن اسپیکر ہیں آپ ماشاء اللہ، کافی کچھ ایک ساتھ کر رہے ہیں، کبھی آپ نے سیلف ڈسکشن کی ہے؟ بے شک ایسا ہی ہے کہ جب تک اپنی ذات سے، یعنی لو فرسٹ جو ہے نا، یہ ایک ایسا اصول ہے کہ اپنے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ سب سے پہلے پیار کرنا سیکھیں. کیونکہ اگر آپ اپنے آپ سے پیار کریں گے اور اپنی ذات سے محبت کریں گے، کیونکہ خدا بھی تو ہم سے یہی توقع کرتا ہے، اس نے ہمیں خلیفہ جو بنا دیا، تو وہ ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم اپنی ذات کو پھر پہچان کے اس سے پیار کرنا شروع کریں. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا دیا، اس دنیا میں بھیج دیا. میں سمجھتی ہوں اس دنیا کی ہر چیز اللہ کے اختیار میں، اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے. کن فیکن اور یہ پتہ تک ہلانے کی اختیار صرف خدا کی ذات کے پاس ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ صرف ایک چیز اللہ نے انسان کو اس چیز کا اختیار دیا، وہ ہے صحیح اور غلط راستے کا انتخاب. باقی ہر چیز اس ذات کے ہاتھ میں. ہم ایک چیز غلط کرتے ہیں تو اس کے سائڈ افیکٹ، آفٹر افیکٹس، اس کے کرنٹ افیکٹ ہماری زندگی میں مسلسل آتے رہتے ہیں. اچھا کرتے ہیں تو یقین کریں امیجیٹ اس کا تحفہ آپ کو مل جاتا ہے. صحیح بات. امیجیٹ اس کا رزلٹ آپ کو مل جاتا ہے، کبھی پینڈنگ نہیں کرتا. اگر پینڈنگ کرتا بھی تو وہ ڈبل ٹرپل ہو کے آپ کے پاس آتا ہے. لیکن ہماری زندگی میں جو چیز آج کل زیادہ پریکٹس ہم کرتے ہیں نا، وہ یہی ہے. اگر آپ کبھی خود احتسابی کا عمل، میں دیکھنے والے تمام لوگوں کو یہی کہوں گی کہ خود احتسابی کا عمل ہم نے اپنی زندگی میں زیرو کر دیا. ایک دفعہ رک کے رات کو سونے سے پہلے یا صبح اٹھ کر یہ سوچیں کہ میں اپنے آپ سے بات کروں تو میں کہاں سٹینڈ کر رہا ہوں. اپنے آپ سے اگر پہلی بات یہ کہ ہم کرتے نہیں. دوسری بات یہ کہ اگر سیلف ڈسکشن کریں بھی تو ہم پتہ کیا کرتے ہیں، سیلف کرٹیسزم. بہت محرومیوں کا مطلب پہلی بات کیا کریں گے، کیا اس کے پاس یہ تمہارے پاس کیا ہے، اس نے یہ اچیومنٹ کر لی تمہارے پاس کیا ہے، وہ اچھا بولتا ہے تم اچھی نہیں بولتی. مطلب سیلف ڈسکشن میں بھی اپنے آپ کو مسلسل کرٹیسائز کرتے ہیں. آپ خود کو کرٹیسائز کریں گے، خود سے پیار نہیں کریں گے تو مجال ہے کہ لوگ آپ سے کریں. کیوں کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا. ہمارا جو ضمیر ہے نا، یہ ایک سائن بورڈ کی طرح سے ہے کہ جو ہمیں دراصل اشارہ دیتا ہے سیدھے راستے کا، کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ آپ کو منزل کی طرف لے جائے گا. وہ ہمیں پکڑ کے اس طرف کو نہیں چلاتا. لہذا ہمیں قدرت کے اشاروں کو سمجھنا ہوگا کہ قدرت ہم سے آخر چاہتی کیا ہے. بہت سارے لوگ گلا شکوہ کرتے ہیں کہ جی دعائیں قبول نہیں ہوتی. میں یہ کہتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، لیکن اپنے بہترین وقت پر. لہذا اس چیز کا انتظار نہیں کرنا، اپنے حصے کا کام کرنا ہے، بہترین ان پٹ دینا ہے، اور پھر نتائج اللہ پر چھوڑنا ہے، اور بھروسہ رکھنا ہے اس چیز کا کہ میں نے جب اپنے حصے کا کام کر لیا ہے نا تو اب کے نتائج انشاءاللہ آئیں گے ضرور. مطلب ایک اور چھوٹی سی بات جو میرے والد صاحب نے مجھے کیا، میں مجھے جہاں موقع ملتا ہے میں اس کو ضرور کوٹ کرتی ہوں. ان کا تو نام بھی محمد افضل ہے، تو ان کی بات بھی بڑی افضل ہوگی. بالکل افضل ہے، وہ خود بھی ایک افضل شخصیت ہے. وہ ہمیشہ ایسی بات کرتے ہیں. انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ سہا، آپ کے فیصلوں میں مستقل مزاجی ہونی چاہیے. میں نے ایک ڈیسیژن لے لیا، کنسسٹنسی سے آہستہ آہستہ گریجولی میں بڑھتی جاؤں تو بالآخر اس فوکس پوائنٹ پہ پہنچ جاؤں گی جو مجھے چاہیے، بشرط یہ کہ آپ کے فیصلوں میں مستقل مزاجی ہو. ہمارے نوجوان آج کل جو ہمارے ارد گرد ہیں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہے، ہم آج ڈیسیژن لیتے ہیں اور کل کہتے ہیں ہم سے نہیں، پرسوں کہتے ہیں کوئٹ کر دیں، چوتھے دن پھر کہتے ہیں دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. آپ ایک دفعہ ایک کام شروع کر لیا نا تو اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے جائیں، بیچ میں چھوڑنے کا سوال اور جواز ہی نہ پیدا ہو. کتنی خوبصورت بات کہی آپ نے کہ کنسسٹنٹ ہونا. آپ دیکھیے کہ پہاڑوں سے جب آبشاریں بہتی ہیں تو یہ جب مسلسل بہتی رہتی ہیں، پانی مسلسل بہتے رہتے ہیں تو یہ ریگستان میں تبدیل کر دیتے ہیں پہاڑوں کو بھی. لیکن بات ہے مسلسل ہونے. کوئی یہ میٹر نہیں کرتا کہ کوئی ایک دفعہ کیا کرتا ہے، یہ میٹر کرتا ہے کہ کوئی لگاتار کیا کرتا ہے. اپنے آپ کو کنسسٹنٹ رکھیں اور اس یقین کے ساتھ رکھیں کہ آپ کے ارادے اگر مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھنے کے رہے، اور اگر آپ پھر لرن بھی کرتے رہے، کیونکہ چیزیں بھی تو اپڈیٹ ہو رہی ہیں نا، ہر تھوڑے دنوں بعد جس طرح اپلیکیشنز اپڈیٹ ہو جاتی ہیں، اینڈ اسی طرح ہر تھوڑے دنوں بعد ہمیں بھی زمانے کے ساتھ چلنے کا ہنر اپڈیٹ کرنا ہوگا.
اور اگر ہم لرننگ پر کام کریں، کنسسٹنٹ رہیں اور پھر یقین بھی رکھیں، گلے شکوے چھوڑ دیں، گریٹیٹیوڈ کا ساتھ اپنے ساتھ رکھیں اور ایٹیٹیوڈ اپنائیں کہ ہم گریٹیٹیوڈنل فیلنگ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھیں گے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کامیاب نہ ہو سکیں. ایک اور چھوٹی سی بات جاتے جاتے کنکلوڈ کرتے ہیں آپ کے سیشن کو. جی. ایک عورت ایک جگہ سے گزر رہی ہوتی ہے، اس کے پیچھے نا ایک آپ یوں کہیں کہ جانور جو ہے وہ پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے. وہ ڈرتی ہے، وہاں سے بھاگتی ہے اور بھاگنے کے بعد جب گلی کے کونے تک پہنچتی ہے تو دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جانور سے بچا لے، مجھے محفوظ رکھ. آپ بھی دعا کر لی، آپ کا ایمان اس بات پہ کہ اللہ آپ کو بچائے گا اس چیز سے، ٹھیک ہے. آپ آگے چلے گئے، آگے چل کر پیچھے مڑ کے جب اس نے دیکھا کہ وہ جانور آ تو نہیں رہا. ہمارا حال اسی عورت کی طرح کا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک دعا بھی مانگ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے یہ کرنا ہے، اور پھر مڑ مڑ کے ہم خوف زدہ ہو کے مڑ مڑ کے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہوتا. ہمارا کامل ایمان نہیں ہے، ہماری یقین پختہ نہیں ہے. آپ نے ایک چیز اللہ سے مانگ لی، اللہ کے سپورٹ ڈال دی، اللہ کی عدالت میں وہ چیز چلی گئی. بالکل آپ اس چیز کا یقین کر لیں کہ وہ فیصلہ کرے گا اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، آپ کو مل جائے گی. یہ جو بار بار پیچھے بے یقینی کے عالم میں مڑ کے ہم دیکھتے ہیں نا، پھر یہ چیز ہماری دعا قبول ہونے نہیں دیتی. کیونکہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی رہ نہیں سکتی، یعنی اللہ پر بھروسہ بھی اور پھر خوف بھی، یہ دونوں چیزیں تو اکٹھی ہو نہیں سکتی. لہذا ایک چیز کو اپنا، یا تو خوف زدہ ہو جائیے، یا پھر اگر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لیا ہے تو پھر اس پر چھوڑیے، اپنے حصے کا کام کرنے کے بعد نتائج اس پر چھوڑیں اور اچھے کی امید رکھیں. سہا افضل، آپ کتنی خوبصورت باتیں کرتی ہیں. آپ سے خوبصورت نہیں، آپ ماشاءاللہ جتنا اللہ نے آپ کو نواز رکھا ہے چھوٹی سی عمر میں، آپ کے کانسیپٹس بڑے کلیئر ہیں. اور 24 سال کی عمر ماشاءاللہ. لیکن آپ کا بہت شکریہ، مجھے بہت ہی مزہ آیا آپ سے بات کر کے، اور میرے ہر سوال کے جواب میں یا میں آپ نے جو سوال کیا اس سوال میں ہی ایک خوبصورتی ہے. آپ کی زبردست بات یہ ہے کہ آپ اپریشیٹ کرنے کا، انکریج کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتی. میں جب آپ کے شو پر بیٹھا ہوا تھا اور جس طرح آپ شو کنڈکٹ کر رہی تھیں تو ایک ایک جملے کے اندر، ایک ایک بات کے اندر آپ نے ماشاءاللہ اتنا زبردست طریقے سے لوگوں کو، ساتھیوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہی تھیں، اور کوشش یہ تھی کہ بھی سبھی جو ہے نا ان کو بات کرنے کا اچھا موقع ملے. اچھا، موقع کی آپ بات کر رہی ہیں، ایک چھوٹے سے پوائنٹ موقع سے یاد آیا، لائٹر نوٹ. زندگی میں موقع کبھی مس نہیں کرنا چاہیے. آپ یہ کہہ رہی ہے کہ موقع پرست ہونا چاہیے. موقع پرست ہونا چاہیے. میں آپ کو یہ لائٹر نوٹ بتا رہی ہوں ایک بات، وہ آپ کی اپرچونٹی ہو، آپ کے کام کو لے کے، پروفیشنل لائف میں، پرسنل لائف میں، ایموشنل لائف میں، واٹس ایور، جس نے زندگی میں موقع مس کیا نا، بس اس نے مس کر دیا. اپرچونٹی مس کی تو آپ نے آگے بڑھنے کا ایک بہت بڑا چانس مس کر دیا، اور چانس زیادہ ملتے نہیں ہیں. یہ چانس ملے تو اسے کیش کرنا، مس نہ کرنا. اور یہی موقع آج بنا آپ سے بات کرنے کا، تو میں نے اس موقع کو بالکل کنورٹ کر لیا ایک ویڈیو کی صورت میں. بہت مزہ آیا آپ سے باتیں کر کے. سہا افضل، بہت بہت شکریہ. شکریہ، آپ کا بہت شکریہ. سلام.